ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم تو یہاں سے گزر رہے ہیں۔ دکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی، سکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی۔ اس آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو جہاں مستقل ٹھکانہ ہے۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے، یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ بھی مسافر ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو، جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ جب مزدور مزدوری کرنے جاتا ہے تو عزت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر عزت کو دیکھے گا تو کما نہیں سکے گا، لہٰذا اگر آخرت کمانی ہے تو دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری یا ہار ہوگی یا جیت ہوگی، اور ہماری ہار اپنے نفس کی وجہ سے اور جیت نیک اعمال کی وجہ سے۔ انسان اچھی عادتیں بنانے میں خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، اور بری صحبت میں بیٹھتے ہی انہیں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس سے بھی دوستی کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ عاقل اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عاقل کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کو درست نہیں کرتا، بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ضرور ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیب دار ہونے کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ جو لوگ مالدار ہو کر راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو ہمیشہ اولاد کی کمی رہتی ہے۔ انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے دکھوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ مہمان کو رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک ساتھ جانا چاہیے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہے اور وہ صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے اللہ سے استغفار کثرت سے کیا کریں اور دودھ میں شہد ملا کر پیا کریں۔ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کے اخراجات کم ہوں۔ جو شخص نوجوانی میں شادی کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ ہائے، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ خبردار، حسد سے بچے رہو، کیونکہ حسد نے ہی قابیل کو اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا تھا۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا، تم جو گالی دیتے ہو اس سے تمہاری قبر میں ایک بچھو بن جاتا ہے۔ بابا جی کہنے لگے، پتر، محبوب دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی۔ کوئی بنا دیکھے اویس کرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر ابو جہل رہتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں، گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں،
تو چلتے ہیں آج کے نسخے کی طرف۔ نسخے کو نوٹ فرما لیں۔ لہسن کو کوٹ کر شہد مکس کر کے 1 چمچ صبح نہار منہ کھائیں۔ یہ نسخہ کم از کم 1 مہینے تک استعمال کریں۔ اس کے بعد عورت کے پاس جائیں، وہ 5 منٹ تک نیچے نہیں ٹک سکے گی اور آپ کا عضو تناسل ڈھیلا نہیں ہوگا۔ فارغ ہونے کے بعد بھی آپ حیران ہو جائیں گے کہ لیموں کے چند قطرے لینے پڑیں گے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ ہم پھر ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں، جہاں ہم اور دلچسپ اور سبق آموز موضوعات پر بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ کو کوئی سوال یا تبصرہ ہے تو براہ کرم نیچے کمنٹس میں شیئر کریں، میں آپ کے جوابات دینے کے لیے موجود ہوں۔ آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ پھر ملاقات کریں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔